بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب ایک مسیحا کے انتظار میں ہیں جو آخری زمانے میں آئے گا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ایک بادشاہ آئے گا جو انہیں ان کی کوئی سلطنت بحال کر دے گا، اور اس کے بعد یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ لیکن اپنے بادشاہ کی آمد کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، اور دنیا کا کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں جہاں وہ اپنی دجالی چالوں سے لوگوں کی سوچ پر قابو نہ کرتے ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں انہوں نے مسلمانوں کے درمیان فحش رسالوں کو پھیلا کر انہیں ایمانی اور ذہنی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی، اور پھر فلم، ٹی وی اور اب انٹرنیٹ کے ذریعے وہ اپنی بڑی انڈسٹریز کے ذریعے لوگوں کی سوچ میں شیطانی مواد فٹ کر رہے ہیں۔ فلموں اور کارٹونز میں وہ ایسے مناظر دکھاتے ہیں جو لوگوں کے لاشعور میں آسانی سے سما سکیں، اور وقت آنے پر ان کی سوچ کو قابو کرنا آسان ہو۔ اس کے لیے وہ خاص اشاروں یا علامتوں کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کو ہالی ووڈ کی یا تقریباً ہر فلم یا کارٹون میں نظر آئیں گے۔ اسی لیے آج ہم جس کارٹون کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اس کا نام ہے پیٹ گاڈ 2۔ یہ ایک شارٹ اینیمیٹڈ فلم ہے جسے ایک کینیڈین شارٹ فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر لیوس نے بنایا ہے۔ دوستو، دیکھنے میں تو یہ ایک عام کارٹون کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن اس میں ایسے پیغامات کو دکھایا گیا ہے جسے آج تک کسی بھی ہالی ووڈ کی فلم یا کارٹون میں نہیں دکھایا گیا۔ اس فلم کی ہر تصویر ایک الگ کہانی ہے، اور اس فلم میں ایک آنکھ کو دکھایا گیا ہے جو ہر چیز پر کنٹرول رکھتی ہے۔ اس فلم میں ہر ایک سین میں مختلف پیغامات اشاروں کی شکل میں دکھائے گئے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ دجالی پیروکار ہمیشہ اپنے پیغامات مختلف اشاروں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ اپنا پیغام حالات کے حوالے سے پہنچاتے ہیں۔ پہلے ایک پلان بناتے ہیں، پھر اپنے پلان میں مستقبل میں ہونے والے واقعے کے زمانے کو بھی شامل کرتے ہیں، جیسا کہ 1992 میں سمپسن کارٹون میں دکھایا گیا کہ ایک وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو 9 نومبر 2019 کو ایک بیماری کی ابتدا ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تباہی مچا دی۔ یہ وبا کرونا وائرس ہی ہے جس کے بارے میں سمپسن کارٹون میں 1992 میں بتا دیا گیا تھا، لیکن اس کی ابتدا 9 نومبر 2019 کو شروع ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس وبا نے تباہی مچا دی۔ یہ سب ایک سوچے سمجھے پلان کا حصہ ہوتا ہے جسے وقت آنے پر اسی طرح پورا کیا جاتا ہے جیسے سالوں پہلے پلان کیا گیا ہوتا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے دنیا کے واقعات کو پلان کرنے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پیغامات کو لوگ کارٹونز اور فلموں میں دیکھتے ہیں اور پھر جب وہ وقت آنے پر پوری ہوتی ہیں تو یہ لوگ فوراً ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ ان کو دجالی پیشن گوئی کا نام دے کر اللہ کی ذات پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ انہی لوگوں کو سینٹ یا اولیاء کا درجہ دے دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں مستقبل کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ایک منصوبہ بندی سے لوگوں کے مائنڈ کی پروگرامنگ کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے انکاری ہو جائیں اور ان کے جھوٹے کذاب خدا یعنی دجال پر ایمان لے آئیں، اور اسی مقصد کے لیے آئی پیٹ گاڈ مووی کو بنایا گیا۔ ان کارٹونز کا مقصد مکمل طور پر شیطانی اسکرپٹ پر مبنی ہے۔ اس میں پیغامات موجود ہیں جن سے وہ اپنے بادشاہ کی آمد کو دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہ کیسے یہ لوگ اپنا ایک نیا دجالی سسٹم بنائیں گے۔ وہ خفیہ پیغامات کیا ہیں اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کارٹونز کے نام کی بات کرتے ہیں۔ دا پیٹ گاڈ ایک کہانی ہے جو کہ بچوں کو سنائی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہانی سنی بھی ہو۔ اس کہانی کو شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب امریکی صدر جارج بش نے اس کو پڑھ کر بچوں کو سنایا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا تعلق امریکی صدر سے کیسے ہو گیا؟ اب ناظرین، اس کو اتفاق سمجھا جائے یا سوچا سمجھا منصوبہ کہ جس دن جارج بش یہ کہانی سنا رہا تھا وہ 11 ستمبر 2011 کا دن تھا۔ اس کہانی کو سناتے وقت صدر کو اطلاع ملتی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا ہے، لیکن جارج بش یہ خبریں سن کر بھی کہانی کو جاری رکھتا ہے اور 7 منٹ میں اس کہانی کو ختم کر لیتا ہے۔ اور ایک اور عجیب اتفاق کہ آئی پیٹ گاڈ 2 کی یہ شارٹ فلم بھی 7 منٹ کی ہی ہے۔ اس کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جس کلاس روم میں امریکی صدر کہانی سنا رہا تھا اس میں موجود بچوں کو ان کے ٹیچرز کچھ ایسے الفاظ بتاتے ہیں کہ انہیں بلند آواز میں پڑھو جو ان کی اس کہانی میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ تھے: کائٹ، ہٹ، پلین، سٹیل،
اینڈ مسٹ۔ جب ان بچوں نے یہ الفاظ بآواز بلند پڑھے تو انہیں سن کر ایک فکرہ ذہن میں بننے لگا جو ہے A kiting plane must collide with steel، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ ایک جہاز واقعی میں دنیا کی اسٹیل کی بنی ہوئی بڑی عمارتوں سے ٹکرا کر کریش ہو گیا۔ اس فلم کے شروع میں ایک بکری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ لکڑی کے ایک باکس میں پھنسی ہوتی ہے، جہاں سے وہ خود کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس بکری کے ماتھے پر نمبر 666 لکھا ہوتا ہے، یعنی 666 لکھا ہوتا ہے، جو کہ مارک آف دا بیسٹ ہے۔ بیسٹ انجیل مقدس میں بیان آخرت کے قریب سمندر سے نکلنے والا ایک جانور ہے۔ یہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا، یہ انسانوں پر مہر لگائے گا جس سے ان کو خریدا اور بیچا جا سکے گا۔ اس بکری کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے اور اس کے ماتھے پر دا مارک آف بیسٹ لگا دیا گیا ہے۔ اس کے گلے میں گھنٹی بھی بندھی ہوئی ہے، جیسے کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بکری کی آنکھیں اینٹی کلاک وائز گھومتی ہیں، جو کہ نیگیٹیوزم، انسانی تباہی اور تنزلی کی علامت ہے۔ اس فلم کا یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کیونکہ نیگیٹیوزم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مذہب سے دوری۔ دوسری بات بکری کے حوالے سے تو انجیل مقدس میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخصیت آئے گی جس کے پاس مقدس فرشتے ہوں گے۔ دنیا کی تمام اقوام اس کے سامنے حاضر ہوں گی اور ان کو ایسے الگ کرے گا جیسے ایک چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ بائبل میں نیک لوگوں کو بھیڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر وہ ان بھیڑوں کو دائیں طرف اکٹھا کرے گا اور بکریوں کو بائیں جانب اکٹھا کرے گا۔ پھر وہ بھیڑوں کو کہے گا کہ تم نے میری بادشاہت قبول کی، لہٰذا تم دنیا پر حکومت کرو گے۔ بکریوں کو کہے گا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم شیطان کے ساتھ جہنم میں جلو گی۔ ان تمام نشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تمام سین کو انہوں نے بائبل کی ایک آیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب دجال آئے گا تو یروشلم سے اپنی حکومت سنبھالے گا اور اس کے ساتھ یہودی ہوں گے۔ اس فلم میں آنکھ کی علامت بھی دکھائی گئی ہے جسے آل سینگ آئی کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والی آنکھ۔ یعنی اس بات سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ دجال مالک ہوگا اور باقی اس کے سب غلام ہوں گے۔ جس باکس میں اس بکری کو قید کیا گیا ہے اس پر چوک کے ساتھ ایک تصویر بنائی گئی ہے جس میں ایک پولیس والا کتے کو گردن سے پکڑے ہوئے ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ کیسے قانون نافذ کرنے والے ادارے سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے۔ جیسے کہ سین میں ہے کہ بکری ایک کیمپ میں قید ہے، بالکل ایسے ہی کیمپس امریکہ میں موجود ہیں جن کو فیما کیمپس کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جب کوئی آفت آئے گی تو سب لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اس تصویر کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب دجال آئے گا تو لوگوں کو ان کے کیمپس میں جمع کیا جائے گا، یہ سب بکریاں غلام ہوں گی۔ اس کے ایک سین میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک پیٹ ماسٹر آتا ہے جو کہ ایک پیٹ کو نچاتا ہے اور اس کی رسیاں اس کے ماسٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور ماسٹر کے ہاتھ پر خون لگا ہوتا ہے۔ اس نے ڈالر سائن والی انگوٹھی پہن رکھی ہوتی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ تمام دجالی گرینڈ ماسٹر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پیسوں اور دجالی نظام کی بحالی کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو کہ سنے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ لوگ معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ ہمیشہ خون سے رنگے رہتے ہیں۔ جیسے ہی پیٹ ماسٹر ہاتھ ہلانا شروع کرتا ہے تو صدر جارج بش کا پتلا ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ آرکنس ایک ایسا مذہب ہے جس میں دو خداؤں کا عقیدہ ہے، یعنی اچھائی کا خدا اور برائی کا خدا۔ یہ فلم بے شمار شیطانی علامات سے بھری پڑی ہے جن کو ایک ویڈیو میں احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔